بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ باب 6 پاکستان اور عالمی امور۔ آج ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے۔ مشقی سوالات۔ سب سے پہلے سوال ہے، ہر سوال کے 4 ممکنہ جوابات میں سے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، اقوام متحدہ کا قیام عمل میں آیا، تو اس کا درست جواب ہے 24 اکتوبر 1945 کو۔ نمبر 2، OIC کی بنیاد 1969 میں جس شہر میں رکھی گئی وہ شہر ہے رباط۔ نمبر 3، عوامی جمہوریہ چین کا قیام عمل میں آیا، درست جواب ہے 1949 میں۔ نمبر 4، پاکستان نے 30 ستمبر 1947 کو جس ادارے کی رکنیت حاصل کی وہ ہے اقوام متحدہ۔ نمبر 5، پاکستان کو سب سے پہلے تسلیم کیا، یعنی کہ کون سے ملک نے تسلیم کیا جب پاکستان بنا، تو اس کا درست جواب ہے ایران نے۔ سوال نمبر 2 ہے، درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ نمبر 1، خارجہ پالیسی سے کیا مراد ہے، تو اس کا جواب ہے صفحہ نمبر 27 پہ۔ صفحہ نمبر 27 پہ ہم چیک کرتے ہیں اس کا جواب۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد، تو ان کا جو ہے آنسر سٹارٹ ہوتا ہے پہلی 2 لائنیں کہ خارجہ پالیسی سے مراد کسی ملک کی دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات کی حکمت عملی ہے۔ اس سے مراد وہ رویہ ہے جس کے تحت کوئی ملک اپنے قومی مفادات کے تحفظ کی خاطر دیگر ریاستوں کے ساتھ تعلقات قائم کرتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، وسطی ایشیا کی مسلم ریاستوں کے نام تحریر کریں، تو اس کا جواب ہے صفحہ نمبر۔ وسطی ایشیا کے مسلم ممالک کے نام جو ہیں وہ قازقستان، کرغزستان، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان ہیں۔ یعنی کہ صرف آپ نے وسطی ایشیا یہاں سے سٹارٹ کر کے تو انہوں نے ملک کے نام پوچھے ہیں، تو آپ نے صرف ممالک کے نام بتا دینے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن ہے کہ گوادر کی بندرگاہ کی اہمیت کو 3 سطروں میں تحریر کریں، تو اس کا جواب ہے پیج نمبر 26 پہ۔ پیج نمبر 26 پوائنٹ ہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبہ میں اس کا آنسر ہے۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کی بدولت گوادر کی بندرگاہ کو ترقی دے کر فعال معاشی سرگرمیوں کا محور بنایا جا سکتا ہے، جس سے یورپ، امریکہ اور دیگر کئی ریاستوں کی تجارتی آمد و رفت گوادر کی بندرگاہ کے ذریعے سے ممکن ہو جائے گی۔ اس طرح پاکستان معاشی سرگرمیوں کا مرکز بن جائے گا۔ سوال نمبر 4 ہے کہ مسئلہ فلسطین سے کیا مراد ہے، تو اس کا جواب ہے صفحہ نمبر 38 پہ۔ پوائنٹ پاکستان کے فلسطین کے ساتھ تعلقات میں ہے اس کا آنسر۔ تو سب سے پہلی لائن جو ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہوگی کہ 1948 میں مغربی ممالک کی ایما پر فلسطین کی سرزمین پر اسرائیل کے نام سے ایک ریاست قائم ہوئی۔ فلسطینیوں کے لیے یہ بات تشویشناک تھی، مگر اسرائیل نے اپنے علاقے پھیلانے شروع کر دیے۔ یہاں تک لکھنے کے بعد آپ پھر یہاں سے سٹارٹ کریں گے کہ کئی مرتبہ اسرائیل اور عربوں کے مابین باقاعدہ جنگ ہوئی، مگر عربوں کے درمیان اتحاد کی کمی اور دیگر وجوہات کی بنا پر عرب ممالک کامیاب نہ ہو سکے۔ اس طرح یروشلم سمیت اہم علاقے اسرائیل کے کنٹرول میں چلے گئے اور فلسطین کا مسئلہ ایک سنگین صورت اختیار کر گیا۔ یہاں تک اس کا آنسر کمپلیٹ ہوگا۔
نیکسٹ کوشچن ہے کہ پاکستان کے بری اور بحری راستے کیوں اہم ہیں؟ تو اس کا جواب ہے صفحہ نمبر 25 پہ پوائنٹ بری اور بحری راستے. تو اس کو ہم سٹارٹ کریں گے کہ پاکستان تیل پیدا کرنے والے خلیجی ممالک کے آس پاس واقع ممالک سعودی عرب، عراق، کویت، بحرین، متحدہ عرب امارات، عمان اور قطر وغیرہ کے نزدیک اور مغرب میں مراکش سے لے کر یہاں تک آپ نے نزدیک جو ہے نا کر کے مغرب میں واقع ہے لکھ دیں گے. اس کے بعد یہاں سے سٹارٹ کریں گے کہ بے شمار مغربی ممالک کی صنعتی ترقی کا انحصار خلیجی ممالک میں ہونے والی تیل کی پیداوار پر ہے. یہ تیل دوسرے ممالک کو بحر عرب کے ذریعے سے بھیجا جاتا ہے اور کراچی بحر عرب کی انتہائی اہم بندرگاہ ہے. پاکستان افغانستان کو تجارت کے لیے بری اور بحری راہداری کی سہولت مہیا کرتا ہے. یہاں تک لکھنے کے بعد پھر سٹارٹ کریں گے کہ وہ تمام ممالک جو مشرقی وسطیٰ اور وسط ایشیا ممالک سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ پاکستان کے محل وقوع کو نظر انداز نہیں کر سکتے.